آج ہم سمجھیں گے پریویلیج کمیونیکیشن کو۔ پریویلیج کا مطلب یہ ہے پروٹیکشن، کمیونیکیشن کا مطلب ہے بات چیت۔ کچھ ایسے ریلیشن ہیں جس کو پروٹیکشن دی گئی ہے، ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کو کورٹ میں آ کر بتائیں۔ اسی سلسلے میں قانون شہادت میں آرٹیکل 4 سے 14 تک ان کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے آرٹیکل 4 کو سمجھتے ہیں۔ آرٹیکل 4 میں ججز اور مجسٹریٹ کو پریویلیج حاصل ہے، یعنی اپنی آفیشیل ڈیوٹی کے دوران، کسی بھی کیس کی سماعت کے دوران، ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے دوران کوئی بات ان کے علم میں آتی ہے تو ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کے متعلق بتائیں یا گواہی دیں۔ ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی سپیریئر کورٹ ان سے اس کے متعلق پوچھے تو ایسی صورت میں انہیں ان کو بتانا ہوگا۔ اس کو کچھ ایگزامپل کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی میجسٹریٹ اپنی ٹرائل کے دوران کوئی بات ان کے سامنے آتی ہے جو جوڈیشل جو ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے اس کی پروسیس کے دوران، تو ایسی صورت میں اس کے متعلق کوئی کویسچن نہیں کیا جا سکتا، انہیں کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو ظاہر کریں، بتائیں یا گواہی دیں کسی بھی کورٹ میں، اور اسی کو استثناء کہتے ہیں یا پریویلیج کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اور دوسری ایگزامپل، اگر سپوز کریں کوئی بھی جج اپنی کورٹ روم کے اندر ٹرائل کی سماعت یا کیس کی سماعت کے دوران کوئی ایسی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے وہ آئی وٹنس ہیں، یعنی لیٹ سپوز کہ کوئی چوری ہو جاتی ہے جس کو جج صاحب کی موجودگی میں ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اس انسیڈنٹ کو کے وٹنس ہو سکتے ہیں جو کہ ان کی آفیشیل کیپیسٹی میں نہیں، آفیشیل ڈیوٹی کے دوران یا ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اوپر افیکٹ نہیں کر رہا، تو اس کے وہ وٹنس ہو سکتے ہیں۔ آرٹیکل 5 میریٹل کمیونیکیشن، اس کو بھی پریویلیج حاصل ہے کہ کوئی بھی شادی شدہ جو بھی ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں ان کو شادی کے بعد اور ڈیورنگ جو میرج ہے اس کے دوران کی گئی تمام بات چیت کو پروٹیکشن حاصل ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، پرائیویسی کو بریچ نہ ہونے کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ آرٹیکل ایڈ کیا گیا ہے، اور کوئی بھی ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی کورٹ میں گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کو آپس کی گئی کسی بات کو بتانے کے لیے، ریویل کرنے کے لیے یا اس کو کورٹ میں بتانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، ماں سوائے اس کے کہ اگر وہ آپس میں کسی ڈسپیوٹ میں ہوں، آپس میں کوئی کرمنل لیٹیگیشن چل رہی ہو، تو ایسی صورت میں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہسبینڈ اپنی شادی کے دوران اپنی وائف کو کوئی انفارمیشن دیتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے، تو طلاق کے بعد اس بات کو بتانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ پرائیویٹ کنورسیشن ہے اس وقت تک جب تک دونوں پارٹیز ایگری نہ ہو۔ ہاں، اگر ہسبینڈ کے خلاف کوئی کرمنل کیس انیشیٹ کیا ہو وائف نے، تو ایسی صورت میں وائف ڈسکلوز کر سکتی ہے۔ آپس میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کرمنل لیٹیگیشن ہو تو ایسی صورت میں استثناء نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ تمام ہسبینڈ اور وائف کی کمیونیکیشن کو استثناء یعنی کہ پریویلیج حاصل ہے۔ آرٹیکل 6 اسٹیٹ افیئر کے متعلق ہے۔ اگر گورنمنٹ کے مختلف قسم کے ریکارڈ یا اسٹیٹ افیئر کی بات یا ریکارڈ ان پبلشڈ ہوتے ہیں اور وہ پبلک ریکارڈ نہیں ہوتا، ایسی ان پبلش آفیشیل ریکارڈز کو بتانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی ریکارڈ ہولڈر ہے یا جو بھی کسٹوڈین ہے اپنی سپیریئر اتھارٹی سے بغیر اجازت کے اس کو کسی بھی کورٹ میں پروڈیوس نہیں کر سکتا، نہ ہی پروڈیوس کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایکسیپشن اس صورت میں ہے اس کی متعلقہ جو بھی اتھارٹیز ہیں اگر وہ پرمیشن دیں وہ ڈپارٹ کے ہیڈ، تو ایسی صورت میں وہ ان پبلش ریکارڈ کورٹ میں پروڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے سوا وہ کسی صورت میں بھی کورٹ میں ایز اے ایویڈنس پروڈیوس نہیں کیا جا سکتا۔
اس کی مثال اگر کوئی کسی گورنمنٹ ڈپارٹ کے کوئی بھی امپلائی ہے، اس کو کسی مخصوص کانفیڈینشیل انفارمیشن تک ڈاکومنٹس تک رسائی حاصل ہے جو نیشنل سیکیورٹی کے متعلق ہے، تو ایسے امپلائی کو، ایسے گورنمنٹ افسر کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کورٹ روم میں آئے اور گواہی دے اس انفارمیشن کے متعلق جو کانفیڈینشیل ہے، جو ان پبلشڈ ہے. تو ایسی صورت میں ان کو قانون شہادت اس بات کے لیے پریویلیج کرتا ہے اور پروٹیکشن دیتا ہے اس وقت تک جب تک اس کو پرمیشن حاصل نہ ہو اپنے ہیڈ آف ڈپارٹ سے. اگر ڈپارٹ کے ہیڈ سے کوئی پرمیشن ہو تو وہ پھر کورٹ میں وٹنس یا ایویڈنس دیا جا سکتا ہے. آرٹیکل 7 آفیشیل کمیونیکیشن کے متعلق ہے. پبلک آفیسر جو بھی گورنمنٹ آفیسر ہیں ان کو کسی بھی انفارمیشن کے متعلق مجبور نہیں کیا جا سکتا جو بھی ان کو آفیشیل کیپیسٹی میں ریسیو ہوئی ہو اور جو کانفیڈینشیل ہو، جو اس کو بتانے کے لیے کورٹ میں مجبور نہیں کیا جا سکتا، ماں سوائے اس کے کہ ایسی بات تب بتانا لازمی ہوگی جب اس بات کو ظاہر نہ کرنے سے پبلک ایٹ لارج یا پبلک انٹرسٹ کو نقصان پہنچے گا. تو یہ ہے آرٹیکل 7 جو آفیشیل کیپیسٹی میں پبلک سرونٹس کو یا پبلک آفیسرز کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اس کی ایگزامپل، اگر کوئی بھی پبلک افسر کوئی بات ریسیو ہوتی ہے، کوئی انفارمیشن ریسیو ہوتی ہے کہ کوئی بھی ملک میں کوئی نقصان ہونے والا ہے، تو ایسی انفارمیشن کی سورس آف انفارمیشن کا بیان کرنے کے لیے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اور ایسے افسر کو کوئی بھی سمن کر کے کورٹ میں نہیں بلایا جا سکتا کہ آیا اس کو کہاں سے، جیسے کہ آج کل کوئی تھریٹ الرٹ ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے، تو یہ نہیں ہے ان کو بلایا جائے، ان کو سمن کیا جائے کہ وہ بتائیں کہاں سے ان کو یہ انفارمیشن آئی ہے. تو یہ ان کی پروٹیکشن کے متعلق قانون شہادت میں یہ آرٹیکل رکھے گئے ہیں. آرٹیکل 8 انفارمیشن ایز ٹو کمیشن آف اوفینس. اگر کسی بھی مجسٹریٹ، پولیس افسر، ریونیو افسر کو کسی بھی کرائم ہونے کے متعلق کوئی انفارمیشن ملی ہو تو ایسی صورت میں ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. آرٹیکل 8 ان کو پروٹیکشن دیتا ہے جس کو بہت زیادہ پولیس یوٹیلائز کرتی ہے عام زندگی میں. اس کی مثال کچھ یوں ہے، عموماً پولیس اپنے مختلف کیسز میں لکھتی ہے کہ مخبر خاص کی اطلاع پر وہ اس کرائم سین پر گئے یا انسیڈنٹ پلیس پر گئے، تو پولیس افسر سے، ریونیو افسر سے یا مجسٹریٹ سے کو مجبور نہیں کیا جا سکتا وہ سورس آف انفارمیشن کو ڈسکلوز کریں یا اس کی ایڈنٹیٹی کو ریویل کریں. اس آرٹیکل کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ کرائم کو یا کوئی بھی ایسے جو بھی کرمنل ایکٹیویٹی یا انسیڈنٹ ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ انفارم کریں گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ ایسے انسیڈنٹ کو روک سکے. مزید یہ کہ اس کی ایڈنٹیٹی کو ڈسکلوجر سے اس کی سیفٹی اور پروٹیکشن مد نظر رکھتے ہوئے یہ آرٹیکل دیے گئے ہیں. آرٹیکل 9 پروفیشنل کمیونیکیشن کے متعلق ہے، یعنی کہ کسی وکیل یا ڈاکٹر کے درمیان اپنے کلائنٹ، ڈاکٹر یا وکیل جو بھی اپنے کلائنٹ کے ساتھ کوئی بھی کمیونیکیشن کرتے ہیں تو ایسی کمیونیکیشن کو بھی پریویلیج حاصل ہے. یعنی کہ وہ کمیونیکیشن جو آپس میں بات چیت کی گئی ہے، مشورہ کیا گیا ہے آپ کے اپنے وکیل سے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کورٹ میں فٹنس کے طور پر بتائیں، یا اس کو اس بات کے لیے کمپیل نہیں کیا جا سکتا وہ کورٹ کو انفارم کریں کلائنٹ کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے متعلق. ماں سوائے ایسی بات کے کہ اگر کوئی وکیل کے نالج میں یہ بات آئی ہو کہ وہ کلائنٹ فراڈولنٹلی یا کوئی فورجری یا کوئی ایسی دیگر کرمنل ایکٹیویٹی کرنے جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ پریویلیج نہیں رہے گا. آرٹیکل 10 وہی آرٹیکل 9 کو مزید انٹرپریٹ کرتا ہے کہ کسی بھی وکیل کے ہاں کام کرنے والے کلرک، انٹرپریٹر، ملازم کو بھی یہ پروٹیکشن حاصل ہے کہ اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں ہونے والی کوئی بھی بات کو اس کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وکیل کے آفس میں کام کرنے والے کسی امپلائی کو بھی کہ وہ کورٹ میں کوئی گواہی دیں کلائنٹس کے متعلق یا کلائنٹ یا وکیل کے درمیان ہونے والی بات کے متعلق. آرٹیکل 11 پریویلیج ناٹ ویو بائی والنٹری ایویڈنس. اگر کوئی
والنٹرلی اجازت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام باتوں پر سے کا جو پریویلیج ہے وہ ختم ہو گیا. اگر کلائنٹ اپنے وکیل کو اجازت دیتا ہے کسی بات کو بتانے کے لیے تو اسپیسیفکلی صرف اس بات کی حد تک یہ اجازت ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ والنٹرلی ویو کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے تمام کمیونیکیشن کو وہ ڈسکلوز کرے، بلکہ اسپیسیفکلی جس بات کے لیے اجازت دی گئی ہے صرف اس بات کی حد تک وہ بات ریویل کرے گا یا بتائے گا. آرٹیکل 12 کانفیڈینشیل کمیونیکیشن ود دی لیگل ایڈوائزر. جس طرح وکلاء کو پابندی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو ڈسکلوز نہ کریں، اسی طرح لیگل ایڈوائزرز کے ساتھ ہونے والی بات کو بھی پروٹیکشن دیا گیا ہے. کسی بھی جو بھی لیگل ایڈوائزر کے ساتھ کانفیڈینشیل کمیونیکیشن ہوئی ہوتی ہے اس بات کو بتانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی شخص کو اس بات کے لیے نہیں مجبور کیا جا سکتا کہ وہ بتائے کہ اس کیس کے متعلق اس کے وکیل نے کیا ایڈوائز دی، کیا مشورہ دیا، یا اس کو بتانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، یا اس کو کورٹ میں اس کے متعلق گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اس آرٹیکل 12 اس بات کی پروٹیکشن دیتا ہے. آرٹیکل 13 پروڈکشن آف ٹائٹل ڈیڈ آف وٹنس ناٹ اے پارٹی. کسی بھی گواہ کو جو اس کیس میں نہ تو مدعی مقدمہ یعنی کہ پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ نہ ہو اور گواہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو کسی بھی ایسے ڈاکومنٹس کو پروڈیوس کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا جس سے وہ انکریمنیٹ ہوتا ہو، یعنی اس کے خلاف کوئی کیس بنتا ہو یا اس سے اس کو نقصان پہنچتا ہو یا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کا آغاز ہوتا ہو، تو اس کے خلاف کوئی بھی ایسی کارروائی یا ایسا کوئی بھی اس کو کمپیل نہیں کر سکتے، وہ مجبور نہیں کر سکتے وہ کورٹ میں ایسے ڈاکومنٹس لائے جو چاہے کسی پراپرٹی کے ہوں، مورگیج کے ہوں، تب تک جب تک وہ خود ایگری نہ ہو یا خود والنٹرلی اگر کوئی ڈاکومنٹس لانا چاہے تو الگ بات ہے، ادروائز اس کو یہ پریویلیج حاصل ہے آرٹیکل 13 کے تحت. آرٹیکل 14 کسی بھی شخص کو پروڈکشن آف ڈاکومنٹس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا جو کہ کسی اور کی کسٹڈی میں ہونے چاہیے تھے اور وقتی طور پر اس کے پاس ہوں. یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں لیکن وہ ڈاکومنٹس کا کسٹوڈین کوئی اور ہے اور کانفیڈینشیل ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دوسرے کی رکھائی ہوئی امانت یا ڈاکومنٹس کو پروڈیوس کرے کورٹ میں یا اس کے متعلق گواہی دے کورٹ میں، جب تک کوئی بھی ایسی اجازت نہ ہو متعلقہ شخص سے. یہ ہے آرٹیکل 14. ہم نے قانون شہادت کے آرٹیکل 4 سے 14 کو سمجھا، جس میں پریویلیج آف کمیونیکیشن کے متعلق ہم نے سمجھا مختلف کیٹیگری کے لوگوں کو مختلف حیثیت میں کی جانے والی بات کو پریویلیج یا پروٹیکشن حاصل ہے. یعنی ہم نے سمجھا ججز کو آفیشیل کیپیسٹی میں، پولیس والوں کو، پولیس افسر کو، ریونیو افسر کو آفیشیل کیپیسٹی میں، گورنمنٹ سرونٹ کو یا پبلک افسر کو آفیشیل کیپیسٹی میں کوئی بات علم میں آئے تو ایسی بات کو بتانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح کانفیڈینشیل ریکارڈ کو جو ان پبلشڈ ہو اس کو کورٹ میں پروڈیوس کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح کوئی بھی وٹنس اگر کوئی پارٹی نہ ہو تو اس کو بھی کسی بھی پروڈکشن ڈاکومنٹس کے پروڈکشن کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. یا اگر کوئی ڈاکومنٹس کسی دوسرے کی کسٹڈی میں ہو تو ایسی صورت میں بھی اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ پریویلیج آف کمیونیکیشن آرٹیکل 4 سے 14 تک ہم نے سمجھا قانون شہادت کا. پھر نئی ویڈیو میں ہم قانون شہادت کے دیگر آرٹیکلز کو ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو یہ سمجھ آیا ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیں. اگر پھر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو وہ بھی کمنٹس میں آپ لکھیں، ہم اس کو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی وہ سوال کو اس کی وضاحت کر دیں گے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے قانون شہادت کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ قانون شہادت کے متعلق جان سکیں. ہم پھر نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.